اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم۔ ان اولا بے شک پہلا بیتن گھر وضع جو مقرر کیا گیا للناس سے لوگوں کے لیے للذی ببکۃ وہ بکہ ہے یعنی خانہ کعبہ مبارکن وہ خیر و برکت والا وہ ہدن اور ہدایت والا للعالمین جہان والوں کے لیے فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں بینات واضح ظاہر مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے ومن دخلہ کان آمنا جو آدمی حرم مکہ دے اندر داخل ہو جائے وہ آمنا امن والا ہو جاتا ہے وللہ اللہ ہی کے لیے ہے علی الناس سے لوگوں پر حج البیت بیت اللہ کا حج فرض ہو یعنی بیت اللہ کا حج لوگوں کے لیے کیا ہے فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا جو طاقت رکھتا ہے زاد راہ کی زاد راہ کی ومن کفر اور جو کوئی انکار کرے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے عن العالمین جہان والوں سے ان اول بیت وضع للناس روئے زمین کے اوپر لوگوں کے لیے عبادت گاہ کا جو سب سے پہلا گھر ہے وہ کیا ہے مسجد حرام ہے یعنی خانہ کعبہ پھر لوگ اس کا کیا کرتے ہیں طواف بھی کرتے ہیں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں عبادت بھی کیا کرتے ہیں اس گھر کے اندر کرتے ہیں پھر رب نے اس گھر کی صفتیں بیان فرمائی ہیں رب نے فرمایا بے بکۃ مکہ کا دوسرا نام ہے مکہ کا بے بکۃ مبارکن رب نے فرمایا وہ کوئی عام گھر نہیں وہ بڑا خیر و برکت والا گھر ہے وہ کیا ہے خیر و برکت والا گھر ہے وہدی للعالمین اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے کیا ہے خیر و برکت کا اور ہدایت کا مرکز ہے ہدایت کا کیا ہے مرکز ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کوئی عام گھر نہیں اس کے اعلیٰ ہونے کی پہلی صفت پہلی صفت تو یہ ہے نا کہ یہ برکت والا ہے دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کیا ہے ہدایت کا مرکز ہے جو وہاں عمل ادا کیا جاتا ہے نا جو بھی فرض ادا کیا جاتا ہے یا جو بھی عمل ادا کیا جاتا ہے وہ دوسری جگہوں کے بنسبت کیا ہے اس کا ثواب اجر و ثواب کیا ملتا ہے زیادہ ملتا ہے اس لیے رب نے فرمایا یہ کوئی عام گھر نہیں یہ بڑا کیا ہے اعلیٰ گھر ہے فیہ آیات بینات رب نے فرمایا اس گھر کے اندر واضح نشانیاں ہیں کیا ہیں واضح نشانیاں پہلے جو ذکر ہوا کہ برکت والا ہے اور کیا ہے ہدایت کا کیا ہے مرکز ہے پھر رب نے فرمایا مقام ابراہیم اس گھر کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم آج بھی اس پتھر کے اوپر کیا ہے موجود ہے مقام ابراہیم سے وہ جگہ ہے ومن دخلہ کان آمنا یہ گھر وہ گھر ہے ایک تو اس کے اندر مقام ابراہیم ہے جو اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے امن والا ہو جاتا ہے اگر اس نے قتل کیا تو بیت اللہ کے اندر کیا ہو گیا داخل ہو گیا تو اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا
اگر اس آدمی کے اوپر کیا ہے حد ہے تو حد اس کے اوپر جاری نہیں کی جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف انسان کے لیے امن کی جگہ نہیں، وہ تو جانوروں کے لیے بھی کیا ہے امن کی جگہ ہے۔ وہاں شکار وغیرہ کیا ہے منع ہے، ان کو گھونسلوں سے اڑارنا وغیرہ، گھونسلوں سے جدا کرنا کیا ہے منع ہے، ان کو تکلیف دینا کیا ہے جانوروں کو کیا ہے منع ہے، صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہاں کا گھاس کاٹنا بھی کیا ہے حرام ہے، وہاں کا گھاس کاٹنا بھی کیا ہے حرام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کوئی عام گھر نہیں، وہ تو کیا ہے امن کا گھر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن لوگوں کے اوپر کیا ہے اس گھر کا حج کیا ہے فرض ہے، کیا ہے حج فرض ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو حج آپ کے اوپر کیا ہے فرض ہے، حج کیا کرو، حج کیا کرو۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال سارے اوپر کیا ہے ہمارے اوپر کیا ہے ہر فرض ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیا ہو گئے خاموش ہو گئے۔ اس نے دوسری بار سوال کیا، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے خاموش ہو گئے۔ تیسری بار سوال کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مرتبہ، کیا ہے ایک مرتبہ۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجا سوال ہو نہ کیا کرو، بجا سوال ہو نہ کیا کرو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو 3 دفعہ بھی ہر سال آپ کے اوپر حج کیا ہو جاتا فرض ہو جاتا، پھر آپ کے لیے کیا ہوتی مشکل ہو جاتی، کیا ہو جاتا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ زندگی میں کیا ہے ایک دفعہ کیا ہے حج کیا ہے فرض ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجا سوال نہ کیا کرو۔ پہلی امت جو تھی وہ اپنے پیغمبروں سے کیا کرتی تھی بجا سوال کرتی تھی، وہ کیا مشکل میں پڑ جاتی، کیا پڑ جاتی مشکل میں پڑ جاتی، اس لیے بجا سوال ہو نہ کیا کرو۔ اور حج کی فرضیت واتم الحج والعمرۃ للہ، پہلے دوسرے سپارے کے اندر اللہ رب نے فرمایا کہ حج اور عمرہ تو آپ کے اوپر کیا ہے فرض ہے۔ فلا رفث ولا فسوق، جو آدمی حج کا احرام باندھ لے، فمن فرضا، جو حج کا احرام باندھ لے ارادہ کر لے، فلا رفث ولا فسوق، وہاں جماع بھی نہیں کرنا، لمس اور بوسہ وغیرہ بھی بیوی کو نہیں دینا، ولا فسوق، بے حیائی کی کوئی کلام وغیرہ بھی نہیں کرنا، بے حیائی کا اور کوئی وغیرہ کلام فاش کلام بھی نہیں کرنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ اور حج کی فرضیت کن لوگوں پہ اوپر ہے؟ جو عاقل ہے بالغ ہے۔ عاقل ہے کیا؟ عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہو۔ اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے محرم خامد ہو، اگر خامد نہیں تو کیا ہے محرم ہونا کیا ہے اس کے لیے کیا ہے شرط ہے۔ دوسری یہ شرط اس کے اندر اس آیت کے اندر بھی شرط ایک اور آئی ہے، فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ او زاد راہ بھی کیا ہوئے، زاد راہ کے اوپر کیا ہوئے طاقت رکھتا ہوئے، کیا طاقت رکھتا ہو، آنے جانے کا کیا ہو خرچہ بھی ہو اور پیچھے کا کیا بھی خرچہ بھی ہو، اس جگہ پہ کیا ہو خرچہ ہو۔ تو اس لیے اللہ رب نے فرمایا کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آدمی کے اوپر کیا ہے حج فرض ہے جو زاد راہ کیا ہو رکھتا ہو۔ وَمَنْ کَفَرَ، یا تو اس سے حج کی فرضیت کا انکار ہے، یا تو کیا ہے اس سے حج کی فرضیت کا انکار ہے، یا اس سے مراد کیا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا انکار، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی کیا ناشکری۔ اس وجہ اس لیے رب نے فرمایا وَمَنْ کَفَرَ، جو حج کی فرضیت کا انکار کرے یا اللہ نے نعمت دی اس کا کیا کرے ناشکری کرے، کیا کرے اس کی ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، رب نے فرمایا میں کیا غنی ہوں، میں کیا غنی ہوں، میں بے پرواہ، مجھے آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا بے پرواہ ہاں، عبادت کرو گے تو آپ کا نفع ہے، کیا ہے آپ کا فائدہ ہے، حج کرو گے آپ کا فائدہ ہے، ان العالمین، رب نے فرمایا اس کے اندر جہان والوں کا کیا ہے اپنا فائدہ ہے، میرا اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔